السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی بٹ بہت اچھی کچھ باتیں اپنی شیئر کرنے لگی ہوں۔ کچھ اپنی فیلنگز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اس میں کچھ سبق بھی ہے، مطلب کہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کی لائف میں کچھ نہ کچھ یہ ایسی فیلنگز ہوتی ہی ہوں گی جو پرسوں میرے ساتھ ہوئی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پرسوں میں نے کہیں جانا تھا، تو میرا پلان تھا اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر جانے کا، تو سڈنلی کچھ گھر میں کچھ تھوڑا سا مسئلہ بن گیا، تو میرے لیے پاسبل نہیں تھا جانا۔ تو میں نے اپنے فرینڈس کو کہا کہ یار جو ہم نے باہر گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے تو کیوں نہیں تم لوگ سب ادھر آ جاؤ، ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں۔ تو نہ میرے لیے تھوڑا ذرا مشکل ہے آنا، میرے لیے پاسبل نہیں ہے آنا۔ تو مجھے آگے سے انہوں نے کہا کہ یار نہیں، بہت دور ہے اور تمہاری طرف آنا جانا بہت مسئلہ ہو جائے گا، تو یار پلیز تم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو میں نے کہا کہ یار میرے لیے کبھی مسئلہ نہیں تھا ہوتا، لیکن آج کچھ ایسی ایمرجنسی ہو گئی ہے، میرے لیے نہیں آنا، تو تم لوگ پلیز آ جاؤ یہاں پہ۔ تو جب میں نے تھوڑا سا ایسے کہا تو مجھے آگے سے میرے فرینڈس نے جواب دیا کہ اب تمہاری ایک بندے کی وجہ سے ہم سب وہاں پہ آئیں، سب کو مسئلے میں تم نے ڈال دیا ہے، تو تم نے اس طرح کر کے نا کہ مجھے مطلب انہوں نے یہ کہا کہ یار تمہاری ایک بندے کی وجہ سے ہم سب کو مسئلہ ہو رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے لیے سارے وہاں آ جائیں۔ اس ٹائم مجھے بہت غصہ آیا، اور مطلب بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن میں نے نا ان کو کہا کچھ نہیں، کسی کو کچھ جواب نہیں دیا، اور میں نے کہا کہ یار سوری، میرے لیے تھوڑی سی ایمرجنسی ہے، میں نہیں آ سکتی، یو کیری آن اور آپ لوگ انجوائے کرو۔ یہ کہہ کے تو میں نے فون کاٹ دیا۔ تو میں نا مطلب مجھے اتنا برا فیل ہوا، اور سڈنلی میں نا اپنے کمرے میں چلی گئی اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے نا تو زور سے مجھے مطلب رونا بھی آ رہا ہے اور مجھے غصہ بھی چڑھ رہا ہے، اور میں نے نا رونا شروع کر دیا۔ تو اور میں روتی روتی یہی سوچی جا رہی ہوں کہ یار جب بھی ان کے ساتھ جب بھی پلان ہوتا تھا تو میرے گھر والے مجھے کہتے تھے کہ تمہارا گھر دور ہے تو بیٹا جلدی نہ کیا کرو، تمہیں دیکھا کرو، تم نے جانا ہے پھر واپس بھی آنا ہے، تو تم کیا کرتی ہو؟ تو میں نے اپنے گھر والوں سے لڑ کے جانا۔ اب میں یہ چیز سوچی جا رہی ہوں کہ یار جب کبھی بھی کوئی ان کے کچھ بھی ہوئے ہیں فنکشنز یا جو بھی معاملات ہیں، تو میں ہمیشہ اپنے گھر والوں سے لڑ کے ان کے لیے جاتی رہی ہوں۔ تو آج اگر ایک تھوڑی سی ایمرجنسی میری بن گئی ہے تو مجھے انہوں نے فوراً سے کہہ دیا کہ تم یہ ہو وہ ہو، تمہاری وجہ سے سارے ایسے کریں۔ تو یہ چیز نا میں سوچی جا رہی ہوں اور میں روئی جا رہی ہوں۔ تو 5-10 منٹ جب میں نے اچھے طریقے سے رو لیا نا، تو پھر میں نے ایسے اٹھی اور نا میں نے کہا کہ اب میں ان کو بتاؤں گی کہ میں پاگل تھی جو میں اپنے گھر والوں سے بھی لڑوں۔ میں رات کو 7 بجے کوئی فنکشن ہے تو میں 7 بجے آ رہی ہوں، اور میرا گھر اتنی دور ہے تو فنکشن 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، وہ اٹینڈ کر کے تو میں 10 بجے واپس بھی اپنے گھر جا رہی ہوں، میرے لیے دوری نہیں تھی۔ تو خیر یہ چیزیں میں ابھی سوچ رہی ہوں، سوچتے نا تو میں نے آنسو صاف کیے، اور مطلب میرا اتنا زیادہ دل بھرا ہوا تھا کہ میرے سے یہ چیز نا برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اچھا میں اٹھی اور میں نے وضو کیا اور نا جائے نماز پہ بیٹھ کے نا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نا جی شکوے شروع کر دی اپنے، دیکھیں اللہ تعالیٰ جی ایسے ہوا، اللہ تعالیٰ جی ایسے ہوا، میں تب بھی گئی، میں اب بھی گئی، آج اگر ایک چیز میں نے کہہ ہی دی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو میری تو ویلیو کوئی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں پاگل تھی، میں جاتی رہی اپنے گھر والوں سے لڑ کے جاتی رہی۔ تو سڈنلی جب میں نے اپنے آنسو صاف کیے نا، میں آپ کو اپنی کچھ مطلب مجھے ایک دم میرے جسم میں کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، ایسے نا سکون سا پیدا ہو گیا میرے اندر، اور سڈنلی میرے دماغ میں یہ چیز آئی کہ یار تم اللہ کے آگے بیٹھ کے اپنے رونے رو رہی ہوں، میں اللہ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جی میں اپنے گھر والوں سے لڑ کے گئی، اللہ تعالیٰ جی میں نے ان کے لیے فلانے ٹائم پہ بھی کمپرومائز کیا، اللہ تعالیٰ جی میں نے اس ٹائم بھی کمپرومائز کیا، آج اگر میرے لیے ایک وجہ بن گئی ہے تو انہوں نے میرے لیے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو جو اللہ آپ کو ہر چیز دیتا ہے، جس اللہ نے مجھے ہر چیز نوازی ہے، اور الحمدللہ میں اپنی لائف سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں کہ مجھے دنیا کی ہر چیز اللہ نے دی ہے، اور مجھے اللہ نے سوچ بھی اتنی دی ہے کہ میں اتنی ہی چیزوں میں بہت خوش ہوں، نہ مجھے زیادہ کی ہے، نہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے پاس کم ہے، میرے پاس ہر چیز ہے۔ تو
سب سے بڑی نعمت تو میں اللہ کا یہ دین شکر گزار ہی نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا، اس نے مجھے مسلمان پیدا کر دیا، پھر اس نے 2 ہاتھ صحیح دیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، کان سننے کے لیے، میرا جسم کا کوئی حصہ مجھے کوئی معذور اس نے پیدا نہیں کیا، اپاہج پیدا نہیں کیا، مطلب ہر چیز مجھے رب نے ودن سٹیپ بائی سٹیپ مجھے دی، ٹھیک ہے۔ تو میرے بابا نہیں ہیں، تو مجھے بچپن سے ہی مطلب کہ میں نے وہ بچے دیکھے ہیں جن کے باپ نہیں ہوتے تو ان کی لائف کیسے ہوتی ہے، اور میرے باپ کے نہ ہونے کے باوجود بھی میری لائف بہت اچھی رہی ہے، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ تو میں نے سوچا کہ جب اس اللہ نے مجھے ہر چیز دی ہے تو میں اس اللہ کو ریٹرن کیا دیتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں۔ نمازیں پڑھ لیں، ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیں، پابندی سے کوئی نہیں پڑھنی۔ قرآن میرے خیال سے رمضان میں کھولا جاتا ہے۔ جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی مجھے مصیبت آ جاتی ہے تو میں تب تسبیحیں بھی شروع کر لیتی ہوں، وظیفے بھی شروع کر لیتی ہوں جب کوئی پرابلم آتی ہے، اور جیسے ہی وہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے تو میں واپس اپنی اس روٹین پہ آ جاتی ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ جس اللہ نے مجھے دنیا کی ہر چیز دی ہے، ہر چیز عطا کی ہے، اس اللہ کو میں کیا ریٹرن دیتی ہوں؟ تو کیا میرا رائٹ ہے کہ میں یہ باتیں سوچ رہی ہوں کہ میرے ساتھ فلانے ٹائم پہ یہ ہوا، میرے ساتھ فلانے ٹائم پہ یہ ہوا؟ میں تو ڈیزرو کرتی ہوں یہ سب کچھ، کیونکہ جس اللہ نے مجھے ہر چیز دی میں تو اسی کی سکی نہیں ہوں، تو میں نے کسی اور کی کیا سکی ہونا ہے؟ تو مطلب کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یقین کریں میرے اندر سکون ہو گیا، جو میں اپنے مائنڈ میں سوچ رہی تھی کہ میں کل فون کر کے میں یہ بھی بولوں گی، میں وہ بھی کروں، ٹھنڈ ہو گئی۔ اور میں اللہ سے جو شکایتیں کر رہی تھی سڈنلی میری شکایتیں معافی میں آ گئی، اور میں اللہ سے معافی مانگنے لگ پڑی۔ میں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ جی میں رونگ، میں غلط ہوں، ہر جگہ میں غلط ہوں، میں اپنے ایکسکیوز کرتی ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں، آپ کی بھی زندگی میں جب کبھی بھی ایسی سچویشن بنے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیجئے گا کہ آپ کیا ہیں۔ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے دوسرے پہ انگلی اٹھانا، ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے دوسرے کو الزام دے دینا کہ اس کی وجہ سے، جب اپنی ذات کی باری آتی ہے تو ہم نہیں دیکھتے۔ میں نے سڈنلی جو میں اللہ سے شکایتیں کر رہی تھی، سڈنلی میں نے یہ رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہگار ہوں، میں نے بہت غلطیاں کی ہیں، اور آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے یہ میں ڈیزرو کرتی ہوں، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں اچھی نہیں ہوں۔ میں نے جو آپ کو رو کے کہا، جو سب کچھ کہا، تو یہ فیلنگ میرے اندر اتنی کچھ زبردست آئی، مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کی بھی زندگی میں کبھی ایسے موڑ آ جائیں جب آپ دکھی ہو جائیں، یا آپ کو یہ فیل ہو کہ یار مجھ سے فلانے نے یہ کیا، اس بندے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو سڈنلی یہ دیکھیے گا کہ ہم اس رب نے جس نے ہمیں سب کچھ دی ہے، ہم اس کو کیا دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فیلنگز چینج ہو جائیں گی، آپ کے آنسو بند ہو جائیں گے، اور آپ کا میرے خیال سے لوگوں کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اللہ کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہو جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کو پھر کسی کے آگے نہیں گرنے دیتا۔ ہم اپنے اللہ کو چھوڑ کے ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور لوگوں کے لیے ہمیں یہ ہوتی ہے کہ یار لوگ ہمارا کچھ کرتے ہیں، یا ہمارے لوگ نہ دور ہو جائیں ہم سے، لیکن جس اللہ کو ہم نے اپنے سے بہت دور کر دیا ہوا ہے، اور جس نے ہمیں ہر چیز دی ہے۔ میرا یہ ولاگ، یہ چھوٹا سا ایک ولاگ ہی سمجھ لیں، یا میری کچھ فیلنگس تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آئی ہوپ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور پلیز کسی کی بھی زندگی میں جب کبھی بھی ایسا موڑ آئے تو ایک دفعہ ضرور اپنے اندر دیکھیے گا۔ دوسروں کو الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے، جب آپ کریں گے تو آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی، آپ کی مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی، رشتے بھی بچ جاتے ہیں۔ اگر میں اس ٹائم جذبات میں آگے کچھ کر دیتی تو میرے رشتے بھی ٹوٹ جاتے، آج رشتے بھی وہی ہیں، میں بھی وہی ہوں، سب ٹھیک ہو گیا۔ اور جو سب سے بڑی نعمت تھی کہ جو اللہ نے میرے دماغ میں یہ سوچ ڈال دی، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا